إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بزرگی اور بڑائی کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنا کر اسلامی گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کیا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دوبارہ ماہ رمضان جیسی عظیم راتوں کو عظیم لیلۃ القدر کی چیزوں کو تراویح وطر اور قیام اللیل کی پابندیوں کو کرنے کا ہمیں موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر جو رمضان ملا ہوا ہے اس رمضان کے بہانے میری اور آپ کی اصلاح کرنے کے ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائیں آمین رب العالمین محترم حاضرین خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیات کو رکھا گیا تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں آج کے جمعہ جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کی جائے گی موضوع یہ ہے ماہ رمضان اصلاح کا مہینہ ہے محترم حاضرین جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر چل رہا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر الحمدللہ آج اس کی تیسری تاخیرات ہونے والی ہے جس کے بہانے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کا مہینہ جس کے اوپر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو میری اور آپ کی اصلاح کے خاطر تربیت کے خاطر اور ہمارے دلوں کو سدھارنے کے خاطر ہمارے جسم و جان اور روح کی تربیت کرنے کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو لایا ہوا ہے جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو
ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، اسی طرح ہم نے تم پر بھی رمضان کے روزوں کو فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں آ جائے۔ تو اس آیت کے تحت میری اور آپ کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر میری اور آپ کی زندگی اور دلوں کے اندر بٹھانے والا مہینہ ہے۔ جہاں پر رمضان کے مہینے کو تقوی کا مہینہ کہا گیا ہے، وہیں پر رمضان کے مہینے کو ہدایت کا مہینہ بھی کہا گیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ 11 مہینوں کے بعد جو آتا ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور جو قرآن انسانوں کے اوپر نازل کیا گیا، انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، انسانوں کے درمیان اتارا گیا، تو یہ قرآن انسانی زندگی کے اندر ہدایت کا ذریعہ بن کر آیا ہوا ہے، جس کے اندر پورے کا پورا حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، غلط اور صحیح کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان، یہ قرآن انسان کو تمیز کرنا سکھاتا ہے، پہچان کا طریقہ بتاتا ہے۔ ویسے ہی رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کے لیے اس کی دنیاوی زندگی کے اندر آنے کے بعد قرآن کے نازل کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ جس طرح قرآن حق و باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، غلط اور سچ کے درمیان جو فرق کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی رمضان کا مہینہ بھی ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے بتانے کے لیے آتا ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کروانے کے لیے آتا ہے، حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا سکھاتا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا طریقہ ایک مسلمان کو، ایمان والوں کو رمضان کا مہینہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے جب رمضان کی پہلی رات کا آغاز ہوتا ہے، ترمذی کی روایت کے مطابق، جس کے راوی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اعلان کرواتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے رمضان کے آنے سے 11 مہینے پہلے نیکیاں کرنے والے انسان، بھلائیاں کرنے والے انسان، اچھائیاں کرنے والے انسان، تو اپنے نیکیوں کو، اپنے بھلائیوں کو، اپنی مکمل طور پر اللہ کی قریبی چیزوں کو اور زیادہ کرتا جا، کیونکہ تیری زندگی کے اندر رمضان کے مہینے کا آغاز ہوا ہے، اور اپنے گناہوں کے اندر دور کر کے نیکیوں میں اور اضافہ کرتا جا۔ فرشتہ دوسرا اعلان کرتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے 11 مہینے گناہوں کے اندر ملوث رہنے والے انسان، تیری زندگی کے اندر رمضان کا مقدس مہینہ، مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو اب تک 11 مہینے جو گناہ کیا، جو غلطی کیا، جو حرام چیزوں کا استعمال تیری زندگی کے اندر ہوتا تھا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تیری زندگی کے اندر آنے والا ہے، جس کی راتوں کا آغاز تیری زندگی کے اندر آ چکی ہیں، تو اپنے آپ کو غلطیوں سے، گناہوں سے دور کر دے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں بھی مجھے اور آپ کو رمضان کے مہینے کی پہلی رات سے لے کر عید کے آنے پہلے تک رمضان کے مہینے کے اندر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک اللہ کے بندے کو، ایمان والے کو یہ تاکید بتائی گئی کہ تم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر نیکیاں کرتے رہنا، کیونکہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم ہے، اور رمضان کا مہینہ انسان کو ہدایت کے طلب کرنے
کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ انسان کو صراط مستقیم پر چلانے والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ انسان کو اس کے رب کے سامنے بیٹھ کر اس کے گناہوں کو سامنے رکھ کر رونا، گڑ گڑانا، معافی مانگنا، آنکھوں سے آنسو نکالنا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے پر اللہ سے وعدہ کرنا، ان تمام چیزوں کا سبق مجھے اور آپ کو رمضان بتاتا ہے۔ اسی لیے بھائیو، رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی اصلاح کے خاطر آیا ہوا ہے کہ ہم سدھر جائیں، ہمارے اندر اصلاح ہو جائیں، ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے، ہمارے ناک، زبان، کان، ہاتھ کی اصلاح ہو جائے۔ جیسے ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ایک آدمی اپنے آنکھوں سے گناہ کرتا تھا، اپنے کانوں سے گناہ کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتا تھا، اپنے زبان سے گناہ کرتا تھا، اپنے پیروں سے گناہ کی جگہ جاتا تھا، اپنے دل سے گناہ کرتا تھا، اپنے دماغ میں گناہ کرنے کا پلان ڈالتا تھا۔ لیکن جیسے رمضان آتا ہے، ایک مسلمان اور مومن روزے کی حالت میں ہو جاتا ہے، باقاعدہ جب اس کے سامنے کوئی گانا ہو جاتا ہے تو آدمی روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں میں روزے کی حالت میں ہوں، میں اپنے کانوں سے گانے کو سن نہیں سکتا۔ جب ٹی وی کا مسئلہ آتا ہے، فلم دیکھنے کی باری آتی ہے، تو رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان اور مومن انسان جو حقیقی معنوں میں اس کے دل میں ایمان ہے، رمضان کا ڈر جس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے اپنے آنکھوں سے گناہ کرنے کے لیے، اور وہ رک جاتا ہے۔ کوئی آدمی اس کے سامنے لڑائی کے لیے آتا ہے، گالی گلوچ پر اترتا ہے، تو کہتا ہے کہ بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تم سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر ایک مسلمان روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے دور کر دیتا ہے، اور زبان سے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر گالی گلوچ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر ایک مسلمان جیسے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، گالیاں دینے سے، جھوٹی بات بولنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، غیبت کرنے سے، دوسروں کی برائی بیان کرنے سے، دوسروں کا حق چھیننے سے، یہاں تک کہ دوسروں پر ظلم کرنے سے، جب انسان کی زندگی میں ایک رمضان کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو بالکل ایک مسلمان اپنے تالو سے لے کر تلوے تک ہونے والے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے سر سے لے کر پیر تک ہونے والے تمام گناہوں سے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ جس طرح یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح تو رمضان کے مہینے کے اندر اپنی اس دنیاوی زندگی میں ایک تالو سے لے کر تلوے تک ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اپنے آپ کو دور رکھا، تو رمضان کا مہینہ تیری تربیت کے لیے آیا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ جانے کے بعد رمضان کے مہینے کے اندر جس طرح تو گناہوں سے بچتا تھا، لڑائی سے بچتا تھا، ظلم و زیادتی سے بچتا تھا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کیا تھا، فلم دیکھنے سے دور کیا تھا، گانے سننے سے دور کیا تھا، روزے کی حالت میں اور روزہ کھولنے کے بعد بیڑی سگریٹ پینے سے تو جیسے ڈرتا تھا، اور رمضان کے اندر جیسے تو شراب پینے سے ڈرتا تھا، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان کی زندگی رمضان کی زندگی گزرنی چاہیے۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر یہ دیا ہے کہ ہم میری اور آپ کی اصلاح کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہمیشہ یہ خیال کرو کہ میں میری اپنی دنیاوی زندگی کے اندر موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا تیاری کیا
کیا ہے، آخرت کی زندگی کے لیے کیا تیاری کیا ہے، خبر کے بعد جب میرے حوالے کیا جائے گا میدان محشر کے اندر اس کی میں نے کیا تیاری کیا ہے، پل صراط کی موقع پر میں نے کیا تیاری کیا، جنت و جہنم کا معاملہ ہوگا تو اس وقت میں اور آپ کیا تیاری کیے۔ اسی لیے اسلام یہ بتاتا ہے، اللہ نے یہ تعلیم دیا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ایک مسلمان کو، ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں، ایک زندگی میں رہتی دنیا کے اندر یہ سوچے کہ میری مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر میں نے کیا تیاری کیا۔ اسی لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں تک ہو سکے رمضان کے اندر جیسے میری اور آپ کی زندگی نمازوں کی پابندی میں، قرآن کی تلاوت میں، روزوں کی حالت میں، صدقات و خیرات کے دینے میں، تہجد کے نام پر تراویح کے ذریعے نماز کو ادا کرنے میں، صدقات و خیرات کرنے میں، گناہوں سے دوری ہونے میں، اپنے ہاتھ و زبان اور ناک سے جس طرح گناہوں سے دور رہتے ہیں، آنکھوں کے گناہوں سے دور رہتے ہیں، ویسے رمضان کے بعد کی زندگی بھی ہم اور آپ کو گزارنا چاہیے۔ اور جہاں تک ہو سکے اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تعلیمات پر قیام کرنا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ لما عمل بعد الموت، انسانوں کے اندر سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے، خبر کے اندر جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لیتا ہے اور سوالات کو آسان کرا دیتا ہے، اور آسان کرانے کے لیے جوابات کی تیاری عمل کے ذریعے کرتا ہے۔ اسی لیے بھائیو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر ملا ہوا ہے اس کو غنیمت جانو جس کے اندر میں اور آپ زندہ ہیں، اور مجھے اور آپ کو رمضان کے مہینے کے اندر عبادتیں کرنے کا موقع دیا گیا، کیونکہ اسلاف کہا کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر اعمال کے قبول ہونے کی جو نشانی ہوتی ہے، میں یہ سمجھوں کہ میرا روزہ قبول ہوا، میں یہ سمجھوں کہ میری تراویح کی نماز قبول ہوئی، میں یہ سمجھوں کہ میرا افطار کرنا، سحری کرنا، زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر نمازوں کی پابندی کرنا، اگر میں یہ سمجھوں کہ میری عبادات قبول ہو گئی، میری عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول کیا ہے، میری عبادت کو اللہ تعالیٰ، میری عبادت سے خوش ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے معلوم؟ اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے میں اور آپ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم اور آپ سے جو غلطیاں ہوتے تھے، جو گناہ ہوتے تھے، جو بدکاریاں ہوتے تھے، جس طرح کی فحاشی کی زندگی میری اور آپ کی گزرتی تھی، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں میری اور آپ کی زندگی گزرتی تھی رمضان کے آنے سے پہلے، لیکن رمضان آیا تو ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو عبادات میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت کی پابندی میں، تراویح کی نماز میں لگا دیے، اپنی زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ کر سچ بولنا شروع کیے، اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے اور اپنے جسم کے اعضاء سے اچھائیاں کرنا شروع کیے، نیکیاں کرنا شروع کیے، تو وہی نیکیاں، وہی اچھائیاں، وہی عبادتیں رمضان ختم ہونے کے بعد بھی اسی کو کنٹینیو کرنا، یہ میری اور آپ کی اعمال کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میرا عمل قبول ہوا، میں پہچانوں کیسے اس کو؟ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں جو گناہ کرتا تھا اس گناہ کو میں چھوڑ دوں اور اس گناہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کروں، یہی رمضان کے قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ جو اصلاح کے خاطر آیا ہوا ہے، جو سدھار کے خاطر آیا ہوا ہے اور جو اللہ کی نعمت بن کر آیا ہوا ہے، اللہ کی امانت بن کر آیا ہوا ہے، اس رمضان کے مہینے سے اپنے آپ کو
سدھارنے کی کوشش کرو، ورنہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہر سال کی طرح یہ سال بھی آیا چلے گیا لیکن ہمارے اندر سے گناہ نہیں گئے تو رمضان کا مہینہ آنے کا مقصد میری اور آپ کی زندگی کے اندر پورا نہیں ہوگا۔ اگر اسی حالت میں میری اور آپ کی زندگی گزر گئی گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر، تو سمجھیے ایسے انسان کے اوپر اللہ کا عذاب اترتا ہے، اس آدمی کے گھر کے اوپر اللہ کا عذاب اترتا ہے، اس کے کاروبار میں بے برکتی آتی ہے، اس کے گھروں کے اندر نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور معاشرے کے اندر ایک پریشانی، ایک مصیبت اور ظالم بادشاہوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر گناہوں پر گناہ کرتے جائیں، رمضان کے بعد بھی گنہگار انسان بنتے جائیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے بھی وہ وقت آئے گا جس وقت ہم مر جائیں گے تو ہماری موت کو جنازہ دینے والا بھی نہیں ہوگا اور ہم کو غسل دینے والا بھی نہیں ہوگا اور ہمارے جنازے کی نماز کو پڑھانے والے لوگ بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسی لیے بھائیو، یہ وقت کی پکار ہے، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کے آنے سے پہلے جو گناہوں کے اندر تھے، رمضان آنے کے بعد گناہوں کو چھوڑ دیا تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی گناہوں سے اپنے آپ کو دور رہیں، ورنہ ہماری دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کی رحمتیں والی بارش ختم ہو جائیں گی۔ یہ دھوپ جو برس رہی ہے، بارشیں جو بند ہوئی ہیں، جہاں پر انسان مہنگائی کے اندر پورے چیزوں کی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، یہ اسی لیے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے، ہمارے غلطیاں زیادہ ہو گئے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے بھی ناراض ہے۔ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور رمضان کے بعد کی زندگی ویسے ہی گزاریں جیسے رمضان کے اندر تقوی و طہارت کی زندگی گزارے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر جن مقاصد کے خاطر رمضان کا مہینہ لایا ہوا ہے، ہم کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق نصیب عطا فرما اور ہم کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کے بعد سدھرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، گناہوں سے دور رہنے والا بنا، اچھی موت نصیب عطا فرما، بیماریوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، قرضوں سے بچا، تکلیفوں سے بچا، لڑائی جھگڑے سے بچا، شراب نوشی سے بچا، جوا پینے سے بچا اور جوے کے استعمال سے بچا۔ اللہ تعالی ہم میں کر آدمی کو ایک بنا، نیک بنا، متحد بنا اور انسان و مسلمان بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وما توفيقي الا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔